عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. اردو ایسل بی اے بی ایس سی بی کام سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء طالبات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نصاب کا پہلا حصہ غزل اس کو مکمل کر لیا ہے، جس میں 5 غزل و شعراء ہیں اور ان کی 2 غزلیں ہیں. ان سبھی کا ہم نے میں تشریح مطالعہ کیا ہے. اب نصاب کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے نظم. غزل کے بعد اردو ادب میں شعری اصناف میں اگر سب سے زیادہ جس صنف کی تبادمائی کی گئی ہے یا دیکھنے میں ملتی ہے وہ ہے نظم. آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نظم کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم جو جس طرح سے غزل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلع آتا ہے، اس میں دوبارہ مطلع آئے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. قافیہ ردیف کی پابندی ہونی چاہیے. شاعر جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. اس طرح سے غزل کی خوبیوں کو ہم نے دیکھا تھا. تو ویسے ہی آج ہم نظم کی تعریف اور اس کی مختصراً حیت دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو مفصل مطالعے کے لیے ہمارے نصاب میں نظمیں دی گئی ہیں ان نظموں کو دیکھیں گے. نظم کے معنی کیا ہے؟ ہم نظم کے معنی اگر لغوی معنی دیکھیں گے تو پرونے کے موتی پرونا. ہم اگر نظم کی تعریف کرتے ہیں بطور صنف، اگر نظم کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم کیسے کہیں گے؟ نظم وہ صنف ہے، صنف شاعری ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نظم کون سی چیز ہے؟ وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو. یہاں پہ جو شرط بتائی جائے گی، ایک موضوع رہے گا، پھر اس کے بعد اس کے متعلق ربط اور تسلسل، یعنی کہ پہلے شعر میں جو بات پیش کی گئی ہے اسی سے جڑی ہوئی بات یا اسی کے سلسلے میں اگلی بات ہم کو دوسرے شعر میں کہنی پڑتی ہے. اس میں تسلسل ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، اور یہی ربط و تسلسل کے ساتھ جو اظہار خیال کیا جاتا ہے اس کو ہم نظم کہیں گے. اگر دیکھیں گے ہم تو اس کے برعکس ایک صنف ہم نے دیکھی تھی، وہ تھی غزل. وہ کس طرح سے؟ غزل میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ تسلسل اور ربط کی غزل میں قطعی ضرورت نہیں ہے. شاعر پہلے شعر میں جو بات کر رہا ہے اس کو پوری آزادی ہے کہ وہ دوسرے شعر میں کوئی اور بات کر سکتا ہے. مثال کے طور پر شاعر پہلے شعر میں اگر آسمان کی بات کر رہا ہے تو دوسرے شعر میں زمین کی بات کر سکتا ہے. تو یہ جو خوبی ہے غزل میں، اس کے برعکس ہم کو نظم میں دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی کہ نظم میں ربط اور تسلسل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی کسی خاص موضوع کے تحت. غزل میں جہاں ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، وہیں نظم خیال کے اعتبار سے ایک تسلسل ہوتا ہے اور نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں. غزل میں ہم نے کہا جیسے کہ وہ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، یہ غزل کی خوبی ہے. جبکہ نظم میں جو خیال پیش کیا جاتا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں.
اب پیوست ہونے سے مراد ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے میں ربط ہوتا ہے، یہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح غزل کو چھوڑ کر دیگر اصناف سخن سب نظم کے دائرے میں شامل ہیں۔ اگر ہم شعری اصناف، اردو ادب کی شعری اصناف میں غزل کو چھوڑ دیں تو بقیہ جتنے بھی شعری اصناف ہیں وہ نظم کے دائرے میں ہی آتے ہیں۔ چونکہ ہم اگر مثنوی کو دیکھیں گے تو مثنوی میں بھی ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ایک داستان، ایک کہانی پیش کی جاتی ہے، سلسلے وار ہوتا ہے، اس میں ربط ہوتا ہے، اور جو موضوع ہے جیسا کہ مان لیجیے خطب مشتری ہے مثنوی، خطب مشتری مثنوی میں جو عنوان دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے اس میں اشعار لکھے گئے ہیں، ایک عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ مرثیہ ہے، مرثیے میں بھی جو عنوانات ہوتے ہیں، جیسا کہ مرثیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غم کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بین، شہادت، غم وغیرہ یہ تمام موضوعات کو اس میں احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو سلسلے وار اس میں بھی بیان کیا جاتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، یہ بھی نظم کے دائرے میں آتے ہیں۔ قصیدے کو دیکھ لیجیے، قصیدے میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ بھی سلسلے وار طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ سبھی کے سبھی، اگر ہم غزل کو چھوڑ کر دوسرے تمام شعری اصناف کو دیکھیں گے تو سبھی کے سبھی شعری اصناف نظم کے دائرے میں آتے ہیں۔ شروع میں نظم گو شعراء نے فنی روایت اور ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے نظمیں کہیں، لیکن بعد میں سیاسی اور تعلیمی اور تہذیبی تبدیلیاں اور مغربی شاعری کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے نظم کے روایتی اسلوب میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نظم ابتدا میں اصول و ضوابط اور پابندیوں کے ساتھ لکھی جاتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، خاص طور پہ مغربی شاعری کا اثر جس وقت ہماری اردو شاعری نے قبول کیا، اس کے نتیجے میں یہ روایتی جو نظمیں لکھی جاتی تھی اس کا بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی، اور یہ روایتی انداز اور اسلوب کو چھوڑ کر دوسرے طرز کی نظمیں بھی لکھی جانے لگی۔ یہ تبدیلیاں نظم میں پیش کیے جانے والے موضوعات و خیالات میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ تبدیلی جو آئی صرف اسلوب میں ہی نہیں آئی، بلکہ نظم میں پیش کیے جانے والے جو موضوعات تھے اور جو خیالات تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے چلے گئے، اور ان کی ایک نئی ساخت بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ چنانچہ 19ویں صدی ہی میں ایسی نظمیں لکھی گئیں جو خافیہ اور ردیف سے آزاد تھیں اور اپنے موضوعات و خیالات کے اعتبار سے بھی قدیم شعراء کی نظموں سے یکسر جداگانہ اور مختلف تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جو نظم خافیہ اور ردیف کی پابندی کے بغیر نہیں لکھی جاتی تھی، اب اس میں ایک نیا طرز، نیا طریقہ آ گیا کہ خافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد بھی نظمیں لکھی جانے لگی، اور موضوعات و خیالات کے اعتبار سے بھی قدیم شعراء کا جو ڈھنگ تھا اس کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا، اور نئے اور مختلف طریقوں سے نظموں میں خیالات اور موضوعات کو پیش کیا جانے لگا۔ اور یہ جو خافیہ ردیف کی پابندی سے بری جو نظمیں ہیں یا پھر اپنے موضوعات و خیالات کے اعتبار سے روایتی جو انداز ہے اس سے مختلف ہیں، ان کو نظم مرہ اور نظم آزاد کہا جانے لگا۔ یہ نظم مرہ اور نظم آزاد ان دو قسموں میں جدید دور میں یا 21ویں صدی میں نظمیں لکھی جانے لگی، لیکن ان نظموں میں ہم کو وہ پہلے والی جو بات قدیم نظم گوئی میں دکھائی دیتی ہے وہ اس میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لوگوں نے ذائقہ بدلنے کے لیے اس قسم کی نظمیں لکھی، لیکن
قارئین نے اس کو اتنا پسند نہیں کیا جتنا کہ روایتی نظموں کو پسند کیا تھا. تو اس طرح سے اردو ادب کی ایک اہم صنف نظم جو بہت ہی قدیم ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو چیزوں کو اہمیت دی گئی تھی، جیسے کہ کسی خاص موضوع کو تسلسل و ربط کے ساتھ بیان کرنا، اظہار خیال کرنا نظم کہلاتا تھا. اب وہ سلسلہ 21ویں صدی کے آتے آتے مغربی ادب کے زیر اثر ختم ہوتا چلا گیا، اور اس کو نئی شکلیں اس کو یا نئی قسمیں اس کی شروع ہو گئیں جو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد تھیں، جس میں نظم مرہ اور آزاد نظم کہا گیا. یہ جو نظم ہے، روایتی جو نظم ہے، وہ غزل سے بالکل مخالف ہے. جس طرح سے غزل میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ خیال جو پیش کیا جاتا ہے وہ الگ الگ جدا جدا ہوتا ہے. مطلب ہر شعر میں غزل کے مختلف خیال کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن نظم کا جو خیال نظم میں جو خیال پیش کیا جاتا ہے وہ تسلسل کے ساتھ، ربط و تعلق کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نظم کے جو اشعار ہیں ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں. اسی وجہ سے اردو شاعری کے جتنے بھی اصناف ہیں، سبھی کے سبھی اصناف غزل کو چھوڑ کر نظم کے دائرے میں آتے ہیں، چاہے وہ قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، یا اور بھی جو اصناف ہیں. نظم جو روایتی انداز کی تھی، ایک وقت تک اس کی اصول و ضوابط یا وہ جو روایتی انداز ہے اس کو قائم رکھا گیا، لیکن پھر دوسرے ادبوں سے متاثر ہو کر، خاص طور پر مغربی ادب سے متاثر ہو کر اس میں جو تبدیلیاں کی گئیں، جس میں موضوعات کی تبدیلی ہو یا اسلوب کی تبدیلی ہو، اور اس کی وجہ سے ایک نئی ساخت پیش کی گئی، اور قافیہ ردیف کی پابندی سے آزاد بھی نظمیں لکھی گئیں، اور موضوعات اور خیالات کے اعتبار سے بھی جو روایتی انداز تھا اس سے مکمل طور پر مختلف انداز کی نظمیں لکھی گئیں. تو یہ تھی نظم کی تعریف. جس طرح سے شاعر اپنے خیالات کو موضوع کے حساب سے ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے، اسی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک موتی پرونے والا جو ہوتا ہے، اس کا جب موتیوں کا ہار جب بناتا ہے تو خوبصورت کس انداز سے دکھے گا اس ڈھنگ سے وہ موتی پروتا ہے. تو اسی طرح کا کام شاعر کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو نظم نگاری کا فن ہے، موتی پرونے کا فن ہے، اور اس فن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی انمول اور کارآمد فن ہے. اس سے مختلف شعراؤں نے مختلف قسم کے کام کیے، یعنی کہ شروعات میں، جیسا کہ جب ہم اگلے لیکچر میں جب اس کا آغاز اور ارتقا دیکھیں گے تو اس وقت ہم کو اور بھی بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ کس طرح کی شروعاتی دور میں موضوعات تھے، اور پھر اس میں ضرورت کے حساب سے کس طرح سے تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا جو اندر مختلف موضوعات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو متاثر کیا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف موضوعات نظموں میں پیش کیے گئے، شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو، جو دنیا کا کوئی موضوع ایسا ہو جس کو نظموں میں نہیں پیش کیا گیا ہو. تقریباً تمام موضوعات پر ہی نظمیں لکھی گئی ہیں.
تو یہ وقت کی ضرورت تھی اور نظم کو شعراء نے اس کو نظموں میں اپنے ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مختلف موضوعات اور عنوانات پر نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ نظم کی خوبی بھی ہے۔ شکریہ۔